السلام علیکم، میں ہوں جاوید باگٹ۔ آج میں الیکشن سے متعلق کچھ انفارمیشن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو ملک میں الیکشن کی گہما گہمی اور کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کیا دنیا بھر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ابھی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یا کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ ابھی تاریخ دی گئی ہے، ہونا ہے کہ الیکشن کس طرف جا رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور ملک میں یہ پہلے سے طے ہو گیا کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ ناظرین، یہ باتیں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، سیاست میں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ سیاست کا ٹرینڈ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے الیکشن کو آگے لے کے چلنا ہے، اس میں اتحاد ایک دوسری پارٹیوں سے کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس میں دوسری پارٹی کو کوشش کی جاتی ہے کہ عوام میں اس کی مقبولیت کو کم کر کے اور اپنی مقبولیت کو بڑھایا جا سکے۔ جس طرح سے اب جو موجودہ معاملات چل رہے ہیں، جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کو جو ہے ادارے بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور آئندہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ بڑی بات آسان ہے، لیکن ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو حقائق پہ چیزیں ہیں اس کو آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو بتائیں۔ ویسے تو اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہوں، کہیں بھی کھڑے ہوں، آپ اگر سیاست پہ بات کرتے ہیں یا ملکی حالات پہ بات کرتے ہیں، تو آج ملک کا ہر ایک شہری جو ہے وہ باشعور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہر بچہ جو ہے وہ تیار ہے اور ایسی انفارمیشن رکھتا ہے کہ آپ سن کے حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن جس طرح اب الیکشن کی بات چل رہی ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوگا اور وہ نواز شریف ہوں گے، کیونکہ نواز شریف کے آنے سے قبل ہی یہ باتیں گردش کر رہی تھی ملک بھر میں، کیا پوری دنیا میں، کہ آئندہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہوگا۔ لیکن کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے، لیکن ہونا بڑا مشکل ہے۔ اب کس طرح سے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، کیا محنت ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کی، کس طرح سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے اور کس طرح سے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ برتری حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، کوئی ایسا پلیٹ فارم جو وہ مس نہیں کر رہے، جس کو استعمال کرنے کی وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں مقبول ترین جماعت بن کے سامنے آئے، لیکن حالات بڑے عجیب سے ہیں۔ لوگوں کا دھیان کچھ اور ہی ظاہر کرتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، آج بھی اگر آپ سروے کریں تو تحریک انصاف کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ عمران خان کا جو فالوور ہے وہ سیم اسی طرح آج بھی قائم و دائم ہے، اگرچہ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ لوگ بالکل بھی اس طرف نہیں جائیں گے، یا عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے سیفر کے حوالے سے یا گھڑی کے حوالے سے جو باتیں کی، یا جس طرح سے وزیر اعظم ہاؤس سے چیزیں نکلی، وہ اگرچہ الزامات عائد ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی جو شہرت ہے یا اس کے جو فالوورز ہیں، ان میں کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ آج بھی اگر الیکشن کروائیں تو عمران خان جو ہے نا 2/3 اکثریت سے برتری حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم حقیقت مانیں تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن میں مسلم لیگ نون کے علاوہ مسلم لیگ کاف ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کو فروغ دیا، انہوں نے ہر جگہ پہ مل بیٹھنے کی بات کی، اور بہت وقت ایسے آئے، بہت جگہ پہ ایسے موڑ آئے جہاں حکومتیں ختم ہونے کو جاری ہوتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کردار رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ ان کو سنبھالتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی بڑی پر امید ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کس طرح سے کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بالکل بھی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے جس سے یہ تاثر جائے کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جن میں سے بہت سارے اب لوگ جو ہے تجزیہ کار یا باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کھٹائی میں نظر آ رہے ہیں، الیکشن شاید جو 8 فروری کی ڈیٹ دی گئی ہے اس پہ نہ ہو سکے، الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے ضرور۔ یہ سارا کچھ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا کی جمہوریت کو اگر آپ دیکھیں یا ان پہ آپ نظر ڈالیں، تو کبھی بھی کسی ملک میں ایسی جمہوریت نظر نہیں آئی کہ الیکشن کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے،
لیکن وزیر اعظم کا جو ہے وہ پتہ چل چکا ہے، پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہے اور کون وزیر اعظم ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم اکثر رپورٹنگ کے دوران جب کورٹ ٹرائل وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں تو جج کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس پہ فیصلہ آتا ہے تو وہ کچھ اور آتا ہے۔ اور یہی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی ہوا یا جس طرح کی یہاں پہ کہاوت یا جس طرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہو۔ اس کے پیچھے کیا کارکردگی ہے، کیا کارستانیاں ہیں یا کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ جو چلانے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ پکڑ دھکڑ کا جو ایک سلسلہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے چل رہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب بھی کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن ادارے جو ہیں وہ اس پہ کارروائی کرنے کے مجاز ہیں، وہ کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی جرم کرے گا یا جرم کا مرتکب ہوگا تو یقیناً اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن اب سب کی جو نظریں ہیں وہ اسی بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن، لیکن دونوں کے حوالے سے جو ہے ابہام اب پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید الیکشن لیٹ ہو جائیں۔ لیکن اگر لیٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا نون لیگ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے وہ یہی بنا ہوا ہے۔ نون لیگ کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ میں لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں۔ نون لیگ کے اس وقت جو ہے چاروں صوبوں میں حکومت کی اگر آپ بات کریں یا کام ہونے کے حوالے سے بات کریں تو، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب کی نظریں پنجاب پہ ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ پنجاب میں ایسا اقدام کریں اور ایسی جو ہے پالیسی اختیار کریں کہ پنجاب سے زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کی جا سکیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں جو الیکشن کو مشکوک بنانے کی طرف جا رہی ہیں، جس میں سے ابھی سے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ نون لیگ کی اتنی سیٹیں ہوں گی، پیپلز پارٹی کی اتنی ہوں گی اور تحریک انصاف کو اتنی سیٹیں ملیں گی۔ یہ کہاں سے چیزیں چل رہی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ تو کہانی موجود ہوگی، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ الیکشن کب اور کس وقت ہوں گے۔ لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے تو یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوں، لیکن اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں۔ الیکشن کی ہوا تو بنی ہوئی ہے، لیکن خوف اپنی جگہ پہ اب بھی برقرار ہے۔ سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈران جو ہیں وہ بھی پورے یقین میں نہیں ہیں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہی الیکشن ہوں، لیکن حالات جس طرح کے بھی ہوں، جمہوریت کے بغیر ملک چلایا نہیں جا سکتا، ملک چل نہیں سکتا۔ لیکن کس طرح سے ملک کو چلانا ہے اور کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ابھی تک جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں جتنے بھی مقدمات عمران خان پہ بنائے گئے ہیں یا عمران خان جن مقدمات میں گرفتار ہے یا جن کے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں، ان پہ بھی جو فیصلے ہیں وہ آئے روز عدالتیں اپنے حساب سے دیتی ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں، بدل بھی رہے ہیں۔ جس طرح نواز شریف کے حوالے سے مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں ہوئی، آج ان کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور شاید ایسی انہونیاں آئندہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں بھی ہوں گی، لیکن جو اس سے قبل ہو چکی ہیں ان کو دہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم رول رہا ہے۔ ہر سٹیج پہ انہوں نے ہمیشہ ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کیا اور ہمیشہ جو مفاہمت کی سیاست کو جو ہے فروغ دیا۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں چلے گی، لیکن انہوں نے جو داغ بیل ڈالی حکومت کے ٹینور پورا کرنے کی، آج وہ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو بھی جو ہے ٹائم پورا کرنے میں جو اہم کردار رہا وہ بھی پیپلز پارٹی کا رہا۔ پیپلز پارٹی کے کوئی چیئرمین آصف علی زرداری کو جو ہے اس وقت سیاست کا گرو تصور کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو پتے کھیلتے ہیں بڑے اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے وقت میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن اس وقت ہی ہوگا جب پیپلز پارٹی چاہے گی یا میں چاہوں گا۔ اب اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے اس کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ وہ تو چاہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو آئندہ وزیر اعظم دیکھنا، لیکن عوام چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف ہوگی، مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے نواز شریف ہوگا۔ اب اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، کس طرح سے آگے جمہوریت چلتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ان سارے معاملات میں، اس ساری لڑائی میں عوام اس قدر پستی جا رہی ہے
جس کی کوئی حد نہیں ہے. عوام کو ریلیف دینے کے دعوے تو سارے کرتے ہیں, عوام کے نام پہ سودے بازی ساری ہو رہی ہے اداروں کی بھی اور باقی لوگوں کی, لیکن عوام کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. عوام دن بدن اپنے حالات سے نیچے گرتی جا رہی ہے. کیا یہ گراف مسلسل اسی طرح سے جاری رہے گا یا اس کو بھی کوئی بریک آئے گی؟ جمہوریت کا تو سب کہتے ہیں اور سب باتیں اس پہ کرتے ہیں, لیکن عوام کو فائدہ دینے کے حوالے سے سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے سے پہلے تو باتیں کرتی ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جو اسمبلی میں آج تک جو سلسلہ چلا ہے وہ بھی ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے چلا ہے. آنے والا وقت شاید بہتر ہو سکتا